دنیا چند روزہ اسباب کی خاطر ساڑیاں کنیاں قربانیاں، لیکن دنیا دے اسباب کی گارنٹی نہیں کہ تمہیں فائدہ دے یا نہ دے، لیکن خدا دی قسم جڑا بھی چیز جی اللہ تعالی تک کر سکتی کہ تمہارا خالی پیسہ نہیں، چاہے وقت ہے، چاہے دوستی ہے، چاہے کوئی شے بھی، حقیقت یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یقیناً گارنٹیڈ کام ہے کہ تمہیں دا فائدہ ملے۔ میرے کو کوئی ٹائم کافی ہو گیا ہے، ویسے بھی جو مسئلہ پہنچی ہوئی ہے، میرے کو کوئی گل سننی ہے تے محبت نال جڑا یقین ہے کہ درود شریف پڑھیا فائدہ ملدا ہے تے میرے سرکار سمجھے وہ پڑھے، جڑا نہیں اللہ کو کرم فرمائے جائے گا۔ دیکھ لو دروازے تے ہن دیکھ سے انہاں نے بلا لو، ایک ضروری گل ہے تے کر لو، کیونکہ جدوں میری ایک عادت ہے جدوں میں شروع کراں تے پھر میری کوشش ہوندی کہ چل یار میں تہاڈا دیدار کراں تسی میرا کرو۔ کیوں میری گل سنو نا، پھر پوری گل سن لیا کرو، کیوں یقین کریا جی، میرا یقین تے ایمان ہے کہ جدوں چند اللہ دے محبوب دے غلام کٹھے رل کے بیندے نے نا تے رب بھی کٹھے ہو کے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں رب بھی فخر کرتا ہوں بندے، اور کسی کو محبت بڑی نظر نہ دیکھنا یہ بھی اجر عظیم ہے، لیکن بغیر کسی عداوت تو، بغیر کسی حسد تو، بغیر کسی کینے تو کسی مومن بھی بندہ دیکھے نا محبت کے نال کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، خدا دی قسم میرا کھاتا کو نہیں مجھے تو سارے تسی ماشاءاللہ سرکار دا کوئی بھی غلام ہے تے کوئی ہر ایک غلام بلی ہوتا ہے، بس محبت اور صلوات و سلام الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وقائد الغیر المحجرین والاکرم الاکرمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سنادنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و حادینا و مرشدنا و ماوانا و ملجانا و آلانا و آلانا و اولانا وعودنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء الله أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب تعریفاں اس عظمت والے رحمت والے وحدہ لا شریک اللہ عز و جل دے واسطے جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی خالق ہے، جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی مالک ہے، تے بے بہا درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار دو جہاں دے مختار اللہ دے دلدار اللہ دے حبیب و محبوب تواڈے تے میرے کریم آقا خاتم الانبیاء مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے لا انتہا و سلام کہ جنہ دی خاطر اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیتا اللہ دے سب نبیاں تے سب رسولاں تے لا انتہا و سلام جنہ دے ذریعے اللہ نے اپنی توحید کا پرچار کرایا اپنا پیغام اپنی مخلوق کا پہنچایا اللہ نے سب نبی رسولوں کے اصحاب تھے بالخصوص میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور صحابیات تھے لا انتہا سلام کہ جنہوں نے یہ مقدس مبارک اکھیاں نال سونے اللہ نے حبیب دا دیدار کیتا جنہ دی صبح جنہ دی شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نہیں اور اللہ نے سب ولیاں ہوتے لا الہ سلام جنہیں ہر دور دے راہ حق کے ڈٹے نے جنہاں نے ہمیشہ اللہ دے محبوب اللہ دے جانور محبت دے جناب پلائے بالخصوص محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لا مکانی السید حضور بابا دی سید عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ آپ دے دربارے کو بات مزید اپنے انوار اپنی رحمتی برسات فرمائے میرے مرشد کریم پیر طریقہ رہبر شریعت کبیر الاولیاء محبوب المشائخ بابا جی حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کریم آپ دے مزار پر نور تے بھی اپنی رحمتہ کا نزول فرمائے جنہ دی نسبت کی خیرات اسی رل مل بہ کے جنت دی کیاری جنت دے پھل وچ والے سبحان اللہ اللہ کریم میرے والد گرامی حضور صوفی باصفا محب الفقراء حضرت صوفی مبارک علی نجدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کریم آپ دے مزار پر نور دے بھی ان کی اپنی رحمت کا نزول فرمائے جنہ دی نسبت دی خیرات کے مرشد کریم دا جنم ملیا یا پروردگار اسی سارے رل کے یہ سلام پیش کر کے تیری بارگاہ میں التجا کرنے ہیں کہ پروردگار سب مومنین میرے کریم آقا علیہ سب امت کی بخشت فرمائے اور بالخصوص محمد خالد صاحب انہاں دے والد گرامی اس خاندان دے اس قبیلے دے انہاں دے نان کے داد کے سسرال بالخصوص عمران صاحب دے سسر اور جنہیں بھی اس گھر گھر قبیلے اندر پیار کرنے والے اس دار فانی جو اگلے جہاں چلیں گے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور یہ نال جس طرح کہ تمہیں پتہ کہ محفل تھوڑی تاخیر ہو گئی کہ جوان سالہ بیٹا تھے جوان سال لڑکا ایک مثال کر گیا اللہ کے اس محفل کریم کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے نوجوان دی بخشش فرمائے اللہ کے ان کے والدین انہاں دے گھر والیاں نوں انہاں دے تمام لواحقین نوں صبر جمیل عطا فرمائے یا پروردگار ایتھے جتنے بھی بیٹھے ہیں اے میرے اللہ عز و جل تو سب دے نام جان ہے یا رب کریم سادے تو کسی دا بھی کوئی اس دار فانی جو اگلے جہاں چلا گیا اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے اور میں دعا کروں گا کہ جو محبت لے کے جو عقیدت لے کے جو جذبہ لے کے سلامنا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا اللہ کریم محمد عمران مجددی کامران صاحب بیٹھے حافظ عثمان صاحب اور شراز صاحب اور بیٹا شراز کی دادا عرفان اور جنہیں بھی یہ مہربانی کو مولا تیرے محبوب دے اے غلامہ نے گھر والیاں نے یہ محفل سجایا تو رب دے نام جاننا ہے اللہ انہاں سب دی دلی مراداں پوریاں فرمائے اور اس گھر نوں خوشیاں دا گہوارہ بنائے اور جڑے محفل تے چل کے آئے اللہ کریم انہاں دی دلاں دی مراداں سب دی پوریاں فرمائے دوستو اسی ساری عمر سجدے چ رہیے اسی رب کریم دا شکر ادا نہیں کر سکتے کیوں کہ 1,24,000 جتنے بھی کم و بیش نبی تے رسول آئے
ہر رسول دا بڑا مقام بلند ہے، ہر بڑا رتبے والا نبی ہے، ہر بڑا مقام والا رسول ہے، اور خدا دی قسم تواڈے تے میرا او رسول نے کہ جڑے رسولاں دے بھی امام نے۔ سارے رسولوں نے بھی امام نے۔ کلیم بڑا درجہ ہے، کلیم بڑا درجہ ہے، روح اللہ بھی بڑا درجہ ہے، نبی اللہ بھی بڑا درجہ ہے، صفی اللہ بھی بڑا درجہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی بڑا درجہ ہے، زیبا اللہ بھی بڑا درجہ ہے، ہر نبی دا بڑا درجہ ہے، اور خدا دی قسم سارے درجے بلند نے، پر حبیب تو اٹھے کسی دا مقام نہیں، حبیب تو بلند کسی دا مقام نہیں ہوتا۔ ایک لفظ جبی اذان جننے دے نبی دے رسول آئے، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، جنہوں رب آکے محبوب تے تو راضی کرا گا، تو راضی ہو جا۔ بس دوستو اسی پہلیاں بھی محفل سے چکے ہو، پورے ماہ الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد رہا، اور میں کہوں اس وقت کہ جس وقت کوئی شہر نہیں اتھوں میلاد چلیا کہ جدوں کسی نبی کی تخلیق نہیں، کوئی روح نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی شہر نہیں، سب تو پہلے میرے آقا دا میلاد ہوئے، تو میں محفل میلاد آنا ذکر مصطفیٰ کا۔ دوستو سب تو پہلو دنیا دے اٹھے جنہوں حضرت آدم دی جلوہ گری ہوئی، آدم علیہ السلام دنیا دے آئے، جنہوں آدم علیہ السلام دی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، تے کی ہویا سب تو پہلو میلاد ہویا۔ اما ہوا دا دے آدم دا جنہوں میلاد ہویا تے پھر میلاد ہویا، اور جنہیں نبی تے رسول آئے وقفے دے نال سارے میرے قریب آقا کی بشارت دیتے، اور آج اور عرب حدیثہ تو بعد جدو میرے قریب آقا کی جلوہ گری ہوئی، اس وقت پورا عرب طرح دے نال خدا بنا کے بیٹھے نے، کوئی بتاں نوں پوج رہا ہے، کوئی سورج نوں پوج رہا ہے، کوئی کسی نوں پوج رہا ہے، کار بت گئے نے، کار بجاری نے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ شریف وچ میری 360 ہوتا اپنے رب بنا کے بیٹھے نے، ہر ایک اپنی ڈگر دے جو جڑا وس جاتا وہ اپنے آپ کو سردار کروائے، اپنے آپ کو رب کے روانہ شروع کر دیتا، تے جدو میرے قریب آقا دی آمد ہوئی تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال جدو عرب شریف دے وچ گزارے، 40 سال تو بعد جدو اللہ دے حکم نال میرے قریب آقا نے اعلان نبوت کیتا، تے اعلان نبوت کس طرح کیتا؟ سب تو پہلے آکھیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک معبود ہے، لا مناد خدا کوئی نہیں، صرف ایک معبود ہے، وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، تے میں اس اللہ دا رسول۔ جدو اہل عرب نے سنیا طرح دے نال خدا بنا کے بہن والے نے، بتاں نے پوجن والے نے، کہ سارے بتاں بھیج پیا کردا ہے، آخیا اے محمد تیرے کو کی دلیل ہے؟ کافرہ نے بھی کی منگی دلیل مانگی، تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں تو باہروں نہیں آیا، تواڈے ساتھ تواڈے نال میں سب روز 40 سال گزارے، تسی میرے زندگی دا ہر سال ویکھ لو، ہر مہینہ ویکھ لو، ہر ہفتہ ویکھ لو، ہر دن ویکھ لو، ہر گھنٹہ ویکھ لو، ہر منٹ ویکھ لو، کوئی نمبر ثابت کرو میں کبھی جھوٹ بولیا ہوں۔
کی کیا کوئی لمحہ ایسا کہ تواڈے سامنے میں 40 سال شب و روز تواڈے نال رہیا، کوئی ایک منٹ بھی ثابت کرو کبھی میری زبان سے جھوٹ سنیا ہو، کیا میں سادہ کبھی نہیں؟ سب نے کیا صداقت اسی یقین کر رہے ہیں کہ تسی سچے ہو، لیکن آخیا جے میں سچا مانتے ہو پھر اے بھی منو کہ رب ایک ہی معبود ہے۔ آخیا انہیں اقرار کرو اس سچائی ہوئی، اور جدو میرے قریب آقا نے آج کچھ دوست اپنے اپنے ذہن کی گل ہے ہون مسلمان کے روان اے دسو میرے قریب آقا نے اپنے 40 سال تو بعد زندگی سی چاہتے تھوڑے صبر کر دے 10-20 سال بعد اللہ دا کہ محبوب پہلو انہوں موت سے وہاں پڑے، پہلو انہوں چاہتے دو ٹوٹے ہونے وہاں سورج کو گرتا وہاں اپنے انگلیاں مبارک کو چشمے جاری ہونے وہاں جنتی سے دوگا کو دیکھنا وہاں میرا دیدار وہاں، پر رب کریم نے سب تو پہلو کی کروایا اپنے محبوب کی 40 سالہ سیرت کو سب تو پہلو اپنے دلیل و بات دلیل کا اقرار بات رہا کی حضور کریم کی 40 سالہ زندگی نو رب کریم دی توحید کی بچار بات میں رب نے اپنے محبوب کو کہلوایا۔ ان سوچن والی گل ہے کہ جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں ہن اعتراض جڑا وے اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے، جنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کو تسی بیان کرو گے، کیا پہلی 40 سال سرکار نے اپنی زندگی دا حوالہ دیتا انہوں کٹ کے بیان کرنا ثواب ہے۔ 40 سال پہلو زندگی دا جنرل میرے کریم نے خود اپنا میلاد منایا تھا، سنیو مبارک یقین کرو مبارک ہے نبی پاک کا کوئی غلام کسی خطے وچ بھی پھسدا ہوئے چاہے میرے کریم آقا دی آمد تو پہلو دی گل ہوے پھر بھی مان میرے کریم آقا دی جلوہ کری اما آمنہ دے گھر ہوے اسی پھر بھی ماننے ہاں، میرے آقا مکہ شریف اسی پھر بھی ماننے ہاں، میرے آقا مدینہ شریف اسی پھر بھی ماننے ہاں، اور دنیا دے کسے خطے وچ بھی نبی پاک دی امت دا کوئی حصہ بھی ہوئے جس جگہ بھی نبی پاک دی شان بیان کی جاوے اسی رواننے والا پاؤں اللہ کا ذکر ہے۔ بس دوستو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلو جو اللہ دی توحید دا پرچار کیتا تے آپ نے سب تو پہلو اپنے میلاد دا حوالہ دیتا، اپنا 40 سالہ زندگی دا حوالہ دیتا۔ پھر تسی دیکھیا کہ طرح دے نال جڑے سن کفار نت نویں تو نواں پروگرام کوشش کرنی کہ کسی طریقے نال کریم آقا نو منع کیتا جائے کہ اے اللہ دی توحید دا پرچار نہ کر سکن۔ کدی شبی ابی طالب دیا گھاٹیاں کدھر طیب دیا وادیاں کدھر مقام بدر کدھر میدان احد کدھر میدان خندق جگہ جگہ دے نال کوششاں ہوندیاں رہیاں لیکن جنی کفار کوشش کرتے رہے اللہ اپنے محبوب کو نہیں بلند کرتا رہا۔ یقین کرو اج سارے بیٹھے ہیں سارے جو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جتھے نبی کا ذکر ہوئے گا وہ اللہ خاص کرے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوئے گا۔ علامہ صاحب بیٹھے نہ پوچھو جنہوں صحابی سرکار تے ایمان لے آئے نا، جنہوں سرکار تے ایمان لے آئے پھر کسی بھی صحابی نے نبی پاک دے کسی موضوع کا انکار حضور دی شان کا انکار نہیں کیتا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کفار مشرکین پاویں اللہ دی توحید نو نہ منیا پر ایک گل جانتے سن کہ میرے آقا سچے بھی نے صادق بھی نے تے امین بھی نے۔ اج کچھ بندے ایسے بھی ہیں نبی پاک نو مانتے نے اس نبی امتی ہیں تے پھر اس محبوب دے نام لین واسطے بھی وعدے واسطے
اس محبوب دا نام لین واسطے بھی حوالے تلاش کرتے ہیں. سیاست کی گل واسطے کوئی حوالہ نہیں چاہیے, کرکٹ کے میدان واسطے کوئی حوالہ نہیں چاہیے, مہندی ہندوؤں کی رسومات واسطے کوئی حوالہ نہیں چاہیے, چوکاں دے بازاراں دے وچ میچ ویکھن واسطے کوئی حوالہ نہیں چاہیے, دیگر 14 اگست منانے واسطے کوئی حوالہ نہیں چاہیے, 23 مارچ منانے واسطے کوئی حوالہ نہیں چاہیے, قائد اعظم دن منانے واسطے کوئی حوالہ نہیں چاہیے. ایک طرف دے آخر صحابہ دے ایام تے چھٹی ہونی چاہیے, تو دوسرے پھر اصل نبی دا ملاد نہیں ہونا چاہیے. خدا دی قسم اللہ دا جنہ شکر ادا کری. میں پہلو یہ کہ تھوڑا ہے اسی جس طرح زبان نال ماننے یا دل نال بھی ماننے, ساری قبر بھی دسے کسی کملی والے آقا دا. بس اب میری گفتگو کا مقصد یہ لقد جاءکم آگے تمہارے پاس رسول اور رسول کہ جدو میرے آقا نے اللہ دی توحید دا پرچار کیتا تے رب نے جدو کفار نے دلیل منگی تے نبی پاک نے اپنی زندگی دا بیان کیا. نبی پاک نے اپنی زندگی مبارک ہے اور 40 سال لمحات کو بیان کیتا. اور انہاں واسطے دبا دے کہ جڑے اندے نے معاذ اللہ 40 سال بعد نبی پاک نے نبوت ملی. میرے نبی تے اودوں بھی نبی سن, کوئی نبی نہیں. بس دوستو صحابہ کرام میرے کملی والے آقا دے اتنا کہ ایمان رکھتے سن, اتنا کہ ایمان رکھتے سن. آؤ چلیے دو چار گلاں کر کے انشاءاللہ کام کریں گے کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے پوچھا, اے علی دسو تواڈی زندگی کوئی آرام دے نیند سکون والی, کہ کوئی آرام دے کوئی سکون والی نیند. آخیا جدو کملی والے نے فرمایا ہجرت کی رات, فرمایا اے علی میرے بستر سے آرام فرما, اور صبح امانتاں دے کے واپس آ جائیں. آخیا امانتاں دے کے واپس آ جائیں. دیکھو یار ایک پاسے دے نبی پاک نو توحید نہ منن سرکار دے کہن تے, لیکن امانتاں بھی ابو لہب کو کوئی نہیں سی پڑھاندا, امانتاں بھی ابو جہل کو کوئی نہیں سی پڑھاندا, دیگر کفار کو نہیں سی پڑھاندا. اور مولا علی نے پھر امانتاں کدھر واپس کرنیاں ہیں, سرکار دے سارے اپنے صحابہ سمیت ادھر کا کے مدینہ جا رہے تھے. بس علی فرماتے نے جدو کملی والے آقا نے فرمایا کہ اے علی امانتاں دے کے واپس آ جائیں. یارا چاروں طرف کفار مشرکین مکہ نیزے لے کے کھڑے ہو, تلواریں لے کے کھڑے ہو, تے پھر چاروں طرف گھیرا ہوئے تے نبی دے یقین اتنا ہوئے کہ میرے قبلی والے آقا نے فرمایا میرے کوئی کچھ نہیں پکار سکتا, رام علی ستے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس صحابہ کرام رضوان الجمعین کو ثابت ہے کہ جدوں بھی کوئی وقت آیا تے کملی والے آقا دی بارگاہ جدوں بھی التجا کی تھی اللہ کی بے رحمت فرما دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, لقد جاءکم رسول, آگے تمہارے پاس رسول. حضور تے کتنا یقین اور ایمان سی. آج اسی مال خرچ کرنے لگے ہیں, کوئی ایسا کام کرنے لگے ہیں, سانو بڑا ڈر ہوتا ہے. اور حضور دے غلاماں ویکھو, مدینہ شریف مدینہ پاک گلے دا قلت پہ گیا تھوڑے, پہلو منڈی لگنی کہ بارڈر تے جا کے جی میں چیز خرید کے کو جا کے بیچنی ہو گئی. بڑے بندے گئے تاجر گئے بڑے بڑے کہ جو سامان دے اونٹ آنڈے نکلنے دے, اسی اونٹ لواں گے تے اگوں آگے مہنگے بیچاں گے. اخیر بارڈر تے چلے گئے تے بارڈر تے جا کے بڑے ریٹ لائے. کوئی آکھے 1 گنا نفع داں, کوئی آکھے 2 گنا داں, کوئی آکھے 3 گنا داں گا.
اور محمد عربی دے غلام آل میں تاجہ سوچا جاتے کہ انہاں نفع دے رہے ہیں نفع بدانے جا رہے ہیں یہ دے کوئی اور گلہ خرید نہیں سکتا عثمان غنی فرمان لگے میں تے بیچ بھی دے آکھیا میں تے بیچ بھی دیتا ہے آکھیا کس طرح بیچ دیتا ہے آکھیا میں اس مالک کے بیچ دیتا ہے جیڑا انہاں نے دس گنا دنیا جدا ہٹا سکتے کو اس کو بھی ڈر حال میں بات ہے دوستو یہ صرف میں مقصد کر کے بیان کر رہا پہلی گل اسی نبی پاک دی سیرت مبارک 40 سال زندگی رب دی دلیل منگی کیا محبوب تسی آندے ہو اللہ ایک دلیل تے دیو دلیل نبی پاک نے اپنی زندگی مبارک دی پھر تم دسیا کہ مولا علی چاروں طرف دشمن تے پھر بھی سرکار نے فرمایا آ گئی تے مولا علی دا کتنا یقین پھر آیا مال پھر عثمان غنی نے آخیا مدینے جن کلی لوڑے آ کے خدا نہیں ہاں جی دیکھو صحابہ کرام کا ایمان سب تو پہلو کی حضور دی سیرت مبارکہ زندگی لقد جاءکم رسول اللہ کا تشریف لے آنا اس تو بعد میرے کریم آقا نے اپنے صحابہ کرام سے محبت کرنا اور صحابہ کا حضور پر پیار کرنا کہ اپنا کام من دھن کہ جویں کہ سنیا ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نال گلاں پہ ہو رہی ہیں فلاں مال کے دی گل ہوئی فلاں غزوے دی گل ہوئی فلاں غزوے دی تے بیٹا عبد الرحمن فرمان لگا ابا جان آپ کو یاد ہے فلاں وقت آپ میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تے حضرت ابو بکر صدیق کی عمر کی اس ٹائم کافی سی آپ بیٹھے سن لیٹے سن تے آپ کو جلال آیا اس وقت بھی تو تصور کے اٹھ کے بیٹھے اٹھ کے بیٹھے فرمان لگے بیٹا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر خم سے جدا کر دیتا کہ تو میرے نبی پاک کے دشمنوں کے ساتھ آمین صحابہ اکرام دی محبت دیکھو نبی پاک کا محبت دیکھو تے سرکار دے یقین دیکھو سرکار دے یقین دیکھو کہ سکا بیٹا یہ گلاں ہو رہی نے یہ گلاں میں ہو رہی نے لیکن پھر بھی نبی پاک کی محبت دیکھو اپنے بیٹے کی پرواہ نہ کرتا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب شخص ہے غسل ملائکہ جنہوں کو کیا جاتا ہے شادی دی پہلی رات ہو گئی شادی دی پہلی رات ہو گئے دوجہ پاس کا بلاوا آ جائے کہ محمد عربی بلاوے نے کفار دربائے حملہ کرنے واسطے غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا قبلی والی آقا دی آواز لبائی کیا جدو غزوہ ختم ہویا تے دیکھیا سب صحابہ دی جسم مبارک مل گیا لیکن حضرت حنظلہ دا نہیں مل گیا حضرت حنظلہ دا نہیں مل رہا پھر کیوں ہوا کچھ دیر بعد سرکار سے دیکھا جا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے آپ دے جسم مبارک تو پانی نچڑ رہے سرکار مسکرائے آپ نے فرمایا انہا فرشتہ نبی صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو آج کتنے مذاہب نے وہ توانوں پہ ڈران دے رہے اور صحابہ اکرام کی زندگی کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو غیرہ نے بھیجیا وفد بنا کے جسوسی کرنے واسطے بھیج کے تھے کہ سرکار نے حالات دس سے صحیح ہے محمد عربی نام بڑا ہے کرتے کی نہ جدو جا کے بیکھیا صحابہ کرام مصطفیٰ پانی سے دیتی کرنی دیندے سرکار دی
آپ کا تھوک مبارک بھی تھلے ٹکن نہیں دیندے کہ صحابہ کرام جنہوں سرکار گفتگو فرماندے نے کہ صحابہ کرام اینج ہو جاندے نے کہ جنہوں دھیان نہیں دیندے سیدھا سرکار لے ہوتے نے ہر گل چھڑ کے سماعت نظر سرکار ہوندی ہے جدوں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جدوں میں نماز دیکھی تے جا کے اپنے واپس گئے آکھیا تسی کدی شکست نہیں دے سکتے تسی بھی ایمان لے آؤ فرمانا کہ خدا دی قسم میں بڑے کیسوں کسرہ دے بادشاہ میں کہنے لیکن جتنی محبت عربی نے غلامہ پڑھل دیکھی میں دے بادشاہ دوستو میری گلہ کا مقصد ایسی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت صحابہ کرام اور صحابہ دی محبت سرکار نال کہ سرکار دے تن من تن واتے سن رب کریم نے بھی اور محبوبہ میں پھر بشارتہ عطا فرمائیاں کسی نو صدیق اکبر کسی نو فاروق اعظم کسی نو زمانے ذوالنورین کسی نو مشکل کشا دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دا قرب وصال وقت قریب آیا وصال دا وقت بیگم نے آکھیا ہائے نا آج پجامہ بھی پایا تیار بھی ہوئے آکھیا آج تے رفیق دا دیدار آج تے رفیق دا دیدار ہونا ہے صحابہ کرام نے نہ اپنی زندگی کی پرواہ کی تھی نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی تھی نہ اپنے پیسے دی پرواہ نہ کی تھی آج اسی محمد عربی جو غلام بنانے سچے دل دیکھو کہ حضور تو علاوہ تسی اپنے دل دیکھو کیڑی چیز ہے کہ جڑی تسی سچے دل نبی پاک نال پیار کرو مالی لا جانی لا کسی طریقے سے بھی آ گئی کیا نبی پاک دی محبت ہے کہ تسی نماز نہ پڑھو کیا نبی پاک دی محبت ہے کہ تسی سنتے تے سن ضروری تے سنو کیا نبی پاک دی محبت ہے تسی اپنے والدین دی گستاخی کرو کیا محبت رسول ہے میں تسی بلاوت کرو دھوکا کرو کسی نال فراد کرو آج محفل کریم دا ہی مقصد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پانی میں گوایا سفر وچ پانی میں گوایا وضو کر کے مسکرانا شروع کر دیتا سارے صحابہ کرام فرمایا اے صحابہ تسی ویکھیا نہیں میں مسکرایا کہ سیدی فرمایا ایک دن انجی میں سرکار دے نال سرکار دے نال سرکار دے وضو کر کے سرکار مسکرائی سرکار مسکرائی تے میں بھی پوچھا کہ تسی پوچھو گے کہ عثمان تسی پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے اللہ دے رسول تسی بہتر جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کریم آقا نے فرمایا نالے مسکرائے نالے آکھے اینی کمری والے نے فرمایا کی فرمایا کمری والے نے فرمایا جدوں میرا امتی وضو کرتا ہے جدوں منہ دھوندا ہے اللہ سارے چہرے دے گناہ معاف فرماتا ہے جدوں مسح کرتا ہے اللہ سارے سر دے گناہ معاف فرماتا ہے جدوں باواں دھوندا ہے اللہ سارے باہر گناہ معاف کر دیتا ہے جدوں پیر دھوندا ہے اللہ سارے اودے پیراں دے گناہ معاف فرماتا ہے چٹلیے گدان ہو گئی صرف کی ضرورت سی اون بھی دس سکتے سن اون بھی دس سکتے سن لیکن صحابہ جانتے سن کی جانتے سن کہ نبی پاک دی ہر ادا جڑی نبی پاک دی ہر ادا جڑی ہے ایک قرب خدا ہے اور آج دی سائنس آج دی لیبارٹریاں آج دے دیگر ارباں روپیہ لگا کے کروڑا نہیں ارباں روپیہ لگا کے جس محبوب دی گل دی تصدیق کرن تے بغیر تصدیق تو اپنے محبوب نو مان لے دوستو آج بس دم تے فکر یہی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ جس طرح صحابہ کرام نے کملی والے آقا نال پیار کیتا آج یقین کرو کسی بھی صحابی دے حالات بڑی دل میں سکون ملتا ہے کی ملتا ہے سکون ملتا ہے کیوں ملتا ہے کہ انہوں نے تن من دن سارے نے میرے کملی والے آقا کو مارے
آج سارے کل دولت ہے اور سکون بنی، بڑے رشتہ داری ہے اور سکون بنی، آج سارے کل دریابی بڑی آفریشن ہے۔ کئی بندے سوچتے ہیں کہ سارے کل مال آئے گا تو بڑا سکون مل جائے گا، جب عرب اپنی بندے انہوں جا کے پوچھ لو آؤ اگر حقیقت سکون حاصل کرنا ہے، حقیقت اللہ حاصل کرنی ہے، آؤ پھر اس محفل میلاد مصطفیٰ دے جس طرح صحابہ کرام کا یقین سی کہ جو بھی کریم آقا آندے سر صحابہ کرام کا 100% تو بھی زیادہ یقین سی کمری والے جو بھی فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا جڑا بلا شرعی عذر، جڑا بلا شرعی عذر، میں عرب دے جوان بندے اکٹھے کراں منڈیاں نوں جڑے بلا شرعی عذر گھراں وچ نمازاں پڑھدے تے میں اس گھر تو آگے لا دیاں اگر میرے بچیاں دے تے عورتاں دا خیال نہ، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ اسیاں نے بڑی ترقی موبائل نو غلط استعمال کرو تے کوئی گل نہیں، لطیفے ڈرامے کوئی گل نہیں، مسجد نماز پڑھوا دے کہ تو کام ہے، اس تو بڑی بات بختی نہیں۔ ہاں کچھ کرنا کر، جس دل نال بھی آ سچے دل نال آ، جس وڈے دل نال آ تو رب کے جوگے تے ویکھ۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ویکھ سرکار نے فرمایا کہ ٹھنڈک ویندی ہے کہ نہیں ویندی۔ اس کے بعد دوستو اج بازاراں وچ رش، اج بازاراں وچ رش، سرما گھراں وچ رش، پاسپورٹ آفس رش، شناختی کارڈ دفتر رش، کرکٹ میداناں وچ رش، خاص کہ انہاں ہی دس مسجداں وچ بھی ہو گیا۔ جو سارے حالات اج بن چکے ہیں، ذہنی طور تے ہر بندہ بیمار ہے، اکثریت جڑی وجہ کی ہے کہ آج اسی دنیا دی محبت مست ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام تو زندگی دیکھو کہ بیوبل دے کنڈے لا کے پھر بھی راضی سی، آج اسی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اسی پھر بھی اللہ تعالی شکر ہے۔ اس بعد دوستو اپنے محبوب کریم کنوں کو نبی پاک دا ساتھ چاہیے۔ لقد جاء رسول آمین، رسول اللہ نے ہر اس کا خلوت عطا کیا۔ میرے کریم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سچے دل نال دیکھیے کسی کس نال پیار کرنا، بس اج میں مقصد ہے اور سچے دل نال دیکھنا ہے اسی پیار کس نال کرنے ہیں، محبت کس نال کرنے ہیں۔ اگر انسان جے نال محبت کرے ہوئی ہر ادا نال پیار کرتا ہے، کی کردا ہے اودی ہر ادا نال پیار کردا ہے، اودے کپڑے نال بھی پیار کردا ہے، اودے چہرے نال بھی پیار کردا ہے، اودی ہر ادا نال پیار کردا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ آج سارا لباس، آج ساری شکل، آج سارا کردار، آج ساری شادی، آج ساری غمی، کوئی کاروبار نہیں۔ سچے دل نال دیکھو کیا یہ میرے جھلک نظر ہوتی ہے مدینے والی سرکار دی کہ نہیں ہوتی؟ آج تو بات توبہ کر، ایک باری ہو جا تو کملی والے دا سارا زمانہ، سارا زمانہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا میرے قلم تیرے ہیں۔ یارو آؤ آج تو بات ارادہ کریے کہ یارو یہ چند سانس کی زندگی جویں کہ تو سنیا اے نالی جوان سالہ ایک لڑکا 22-24 سال تقریباً دی عمر 40 سال عمر اچانک کی بلڈ پریشر حل بنائی ہویا تو دیکھو کی پتہ ساڈا بھی جدوں ویلا آ جانا ہے، اگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، سمان سے مرض کھا بل کی خبر نہیں، دنیا دے سفر تے جانا ہوے ایتھوں نکے دا سفر بھی کرنا ہوے یارا بنا ایویں نہیں نکلدا، او سفر کہ جڑے ہزاراں سال ہو گئے قبراں وچ چل گئے اور کبھی واپس نہیں آئے، یارا اس سفر واسطے سی تیاری کی کر رہے ہیں۔ آج تو بعد انشاءاللہ نماز پنجگانہ دی پابندی کریں گے، انشاءاللہ نماز پنجگانہ دی انٹرنیٹ دا غلط استعمال، انٹرنیٹ دا غلط استعمال، انٹرنیٹ دا غلط استعمال
یار خاص طور تے میں بار بار کہہ رہی ہے 12-14 سال عمر بیٹیاں دی یہ والدین نوں چاہیے خالی پیسے دے دینا موبائل بڑے بڑے لے کے دے دینا یہ کوئی پیار نہیں اگر پتر سگریٹ پیوے تے جناب انہوں ماچس دے کے سگریٹ دینا کوئی نیکی نہیں انہوں منع کرنا پتر آگے میں جب ہوئے وہ آگ تو بچانا دیکھئے سچے دن در دیکھو جنہیں 14 سال دے بڑھے نے رات دے 1-2 بجے وہ انٹرنیٹ دیکھی ہوئے میں نہیں آتا استعمال کرو لیکن اچھا کرو اور خاص طور پہ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے جنہیں ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے جنہیں تو بازو بننا ہے جنہوں انہوں نے ذہن سے فطور پیدا ہو جانا میں تو پھر کی انہوں کو اٹھے واسطے فطور پیدا ہے خاص طور پہ اگر تمہارا کوئی دوست ہے بیٹا ہے چھوٹی عمر میں سے جڑا بے رحم دے شکار نے سب تو بڑی وجہ یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال اس کے بعد دوستو سرگرد نشہ دوستو میں بار بار ہر محفل اعلان کر رہے ہیں اس سرگرد کو ایمی نہ سمجھو یہ نشے کو ایمی نہ سمجھو بس کوٹر پیلیا کا کام ختم چلیا یہ سرگرد تے نشہ یہ خالی تیرا اندر نہیں سار رہے یہ تیرے رشتے بھی ساڑ دے تیرے تعلق بھی ختم ہو رہے ہیں نہ تو دین جو گا نہ تو دنیا جو گا حتیٰ کہ روڑی دے پیار نشہی ہوئے اٹھے بھی تھوڑے انہیں اٹھے روڑی بھی قبول نہیں کر دی اس تو بڑی بشرمی نہیں کہ سکی ماں شرم آوے گا میرا پتر ہے اس تو بڑی بغیرتی نہیں کہ سکی بیٹی شرم آوے گا میرا پیو آجا اس عزت تو بچ جا رسوائی تو بچ جا اگر نشہ کر کے موت آ سکتی ہے سگریٹ پی کے آ سکتی ہے تو سچے دل نال کہ میرے کملی والے آقا ناراض ہوندے سن میرے کملی والے آقا جتھوں جاندے سن کچھ بوواں ہوندیاں سن کبھی بوواں والے کام نہیں کردے جنہ بدبختاں نے سگریٹ کھڑائے انہوں نے ڈبیو تے شکلاں بنا دتیاں اوتھے پابندیاں لگیاں شروع ہو گئیاں سینے لا کے بیٹھا آج تو میری گل مان پانے نہ من یہ جو سانس کی مادہ بند ہے کہ لگ جائے گا پتہ تے کہ تو کر کی دیا دوستو عزت بچا لو اپنے رشتے بچا لو اپنا ایمان بچا لو اس کے بعد انشاءاللہ چنگیاری بھی چنگیاری تو وہاں پر باسدے نے قطرے قطرے تو دریا تو سمندر پاندے نے ایک سگریٹ تو 2 سگریٹ دو سگریٹ ڈبیاں پھر 2 ڈبیاں پھر ایک بچب اخیر پھر تیرا پورا جسم زہر جلد دی موت اگر چھاڑے کے آئے گی وہ سب شہادت ضرور ادا کرتے ہیں اس کے بعد دوستو ساری ماں ساری بہن ساری بیٹی بغیر پردے تو باہر لگا سچے دل میں دوستو کہتا دل کر دیا کہ ماں پہ آنا بغیر پردے بیٹھے کرتا کسی کا دل کہ وہ بیوی آل کو بیٹھے وہ ماں آل بیٹھے اور یہ بیٹیاں بیٹھے تیارہ ایک جرہ بیوٹی پارلر تو تیار کر کے دبٹے لوا کے موٹر سائیکل دے پیچھے یا اے شادیاں وادیاں دے آ کے جدوں اسی بے حیائی دے اڈے کے آپ کر دیندے ہاں دسو کیڑا نہیں ویکھدا ہونا جڑے ویکھدے ہیں او انہاں وضو کیتا ہوندا ہے اگر سکا چاچے دا پتر ہوے او دا بھی پڑھدا ہے تے گونڈی تے انکل نے تیرے او تے پتہ نہیں کی اللہ ہی معاف کرے فیملی بچو ایک طرف دیاں کو دیکھے نا تے اے جڑی عورت غیر مرداں نوں کھان واسطے تیار ہوے مشغول ہوے جتھوں لنگے اودے واسطے بوال ہے او اودے واسطے جہنم دا ادھر آج دوستو بری عورتوں کو برا بندہ بھی پسند نہیں کرتا کیا میری ماں بہن بیٹی تیری عزت کرتے دے بیچے اور اسلام دے بیچے اسلام تو بعد جا کے 1400 سال پہلو بیٹا تیری کی اسی عزت عظمت دیتی ہے کملی والے آقا نے عطا کی ہے انشاءاللہ ساری ماں بہن بیٹی بغیر پردے تو بغیر پردے تو باہر اس کے بعد دوستو جنہاں دے والدین زندہ ہیں خاص طور پر جنہاں دے والدین زندہ نے قدر کر لو اللہ کا قرآن آتا ہے کہ جب تم اپنے ماں یا باپ بڑھاپے میں ہو دونوں کسی کو بھی اور انہیں اف تک نہ کہو کیا کہو اف تک نہ کہو اف آندے نے ناگواری دا اظہار کرنا جڑا بدبخت اپنی ماں کے بولے اپنے باپ کو گالیاں کٹے یاد رکھی کملی والے آقا نے ادھر روک نہیں کرتا
ادھر رخ نہیں کیتا آجا راضی کر لے پوچھ بادے دے بسامی نو ماں دی خدمت نال کی ملتا ہے پوچھ خواجہ ویسے کرنی نو ماں دی خدمت نال کی ملتا ہے پوچھ او کسائی نو کہ جنہیں موسیٰ دا گوانی پڑھنا ہے پوچھ ماں باپ دی خدمت نال کی ملتا ہے حضرت نبی پاک دے غلاموں میں جگہ جگہ اعلان کر رہے ہیں کیری ڈبہ دیکھ لو کار دیکھ لو بازاروں دیکھ لو کتنے بھی لکھا ہوئے گا میرے یار کی دعا ہے جتنے بھی لکھا ہوئے گا کی لکھا ہے گا میرے ماں باپ کی دعا ہے یہ نہیں پتا چلتا دعاواں کیڑیاں لگدیاں نے آجو اپنے ماں باپ کو راضی کر دو اگر کسی دی امی ناراض ہے ابو ناراض ہے تے یقین کرو میرا کہنا مان کے ویکھ سچے دل نال جا کے قدم چومدا ہے امی مینوں معاف کر دے ابو مینوں معاف کر دے یہ دنیا میں جنت نظر آتا مینوں آکے سکون مل سکے دیکھی سکون جو کہتے ہیں کس طرح ملتا ہے اس تو بعد دوستو سب تو آخر تے سارے گھراں وچ برکت کس طرح آئے گی اسی گھراں وچ ہمیشہ گھر دے اندر فلماں دے ڈرامے لا کے رکھاں گے برکت آئے گی اسی گھر دے وچ سیاسی گلاں کریے برکت آئے گی لطیفے کرکٹ دی گلاں فنکاراں دی گھر وچ لڑائی جھگڑے گھر دے وچ اسی جگہ داد رکھیے بے حیائی نہ کریے یارا برکت کہیں جائے گی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ذکر اللہ کا قتل کیوں ہوتا ہے میں کہ یار مجھے دس اگر اس زبان دے نال کسی گال کٹ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کا پیو پتر کیوں نہ ہو سکا پتر کیوں نہ ہوئے جے تو پتر نو گال کرنے اور اثر ہوئے گا تو اللہ کرے گا اثر نہیں ہوئے گا دعوت فکر یقین کرو سی برکت چاہنے ہیں پر سانو دیکھو نمازی ذرات بھی کئی ایسے نے کہ صرف نماز پڑھنی بس ٹھیک ہے لیکن یقین کرو گھر دا بھی خیال کر قبرستان نہ بناؤ کہیں تجدد لے اٹھو چلو چار سے پڑھو نہیں یارو نزانہ میرا کہنا مان کے دیکھو میں تو یقین ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے اللہ دی پڑھنا تے بڑا دور دی گل ہے انہوں بنا ویکھ بھی لوے نا تے سینہ ٹھڑ گیا یقین کرو تے جنوں ویکھ کے یہ ٹھنڈ پیندی جدوں پڑھو گے تے عمل کرو گے کہ نہیں اللہ برکت عطا کرے گا دوستو اسی گھراں وچ برکت چاہنے ہیں تو سوچو بھی کہ اسی کیڑا کام کرنا برکت والا کنے کسی کام کرنے ہیں آج تو بعد انشاءاللہ کہ اسی گال کرنے ہیں شرم نہیں کرتے دنیاوی گلاں دے شرم نہیں کرتے اللہ دا ذکر کر دیا کدی چکنا نہیں میں دیا بزرگ صاحب فرمان لگے مہنگائی بڑی ہو گئی بابا جی کہنے لگے اوئے کی مہنگائی ہو گئی مثال طور پر انہوں نے کہا جی چاول 150-200 کلو ہو گئے نے انہوں نے کہا پتر ایک دانہ بھی 200 ہو گئے منو کونے پا بابا خیر تے ہے اندر پتر ایک دانہ بھی 200 ہو جائے منو کونے پا انہوں نے کہا کس طرح انہوں نے کہا گل ہے ایک ارب دا بھی دانہ ہو جائے نا جو میرا مقدر ہے میرا جانا ہو یہ میں اللہ کو یاد کرنا میرے اللہ نے آپ ہی میرے سے کرم کر رہے ہیں انشاءاللہ صبح ذکر کا کوتاہی نہیں کرنی اور میں اللہ کی بارگاہ دعا کرنا کہ یا رب کریم جو محبت لے کے نبھائیاں نے بھائی عمران صاحب نے بھائی کامران رافت اسلام صاحب عرفان صاحب اور شراز صاحب بیٹے کھڑے نے ماشاءاللہ زہر بھائی زہر صاحب جنہیں بھی نبی امی دا نصیحت ہوئے جو محبت عقیدت لے کے محفل کی تھی اللہ کریم ان سب کی دعا قبول فرمائے اور ان دے والد صاحب سمیت ان دے خاندان دے جڑے تے خاک نے اللہ سب دی بخشش فرمائے اور چل گیا ہے اللہ نے بخشش فرمائے آمین بجاہ نبی کریم آمین